بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ نیکسٹ میری ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے جو بالکل انیشیل سٹیجز پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سائیکالوجی کو، اور کانسیپٹس وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوتے اور کلیئر کرنے پڑتے ہیں، سیکھنا پڑتا ہے ہر چیز کو۔ تو سیکنڈ لیکچر ہے میرا چیپٹر 3 نروس سسٹم اینڈ بیہیویئر۔ میڈم رخشندہ شناز کی بک سے میں آپ کو یہ لیکچرز جو ہیں وہ ڈلیور کر رہی ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اس میں اردو جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، کو جیسے ایزیلی بیان کر سکتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں۔ اور اس سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی موبائل سکرینز پہ آپ کو مل جائے جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ٹائپس آف نروز، اعصاب کی اقسام۔ تو چارلس بیل نے حرکی اعصاب دریافت کیے۔ حرکی اعصاب یعنی موٹر نروز چارلس بیل نے دریافت کیے تھے، سب سے پہلے اس نے انٹروڈیوس کروائے تھے، جبکہ حسی اعصاب دریافت کرنے کا سہرا موگینڈی کے سر ہے۔ جو سینسری نروز ہیں وہ موگینڈی نے جو ہے وہ دریافت کیے، ٹھیک ہے۔ محیطی نظام عصبی 3 طرح کے اعصاب پر مشتمل ہے، یعنی ٹائپس آف نروز جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، حسی اعصاب، حرکی اعصاب اور تلازمی اعصاب۔ اب ہم تینوں کو الگ الگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کمنٹ باکس میں آپ کوئی بھی مجھے سجیشن دینا چاہیں یا بتانا چاہیں کہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے ویڈیو میں، تو آپ پلیز مجھے ضرور اپنے سجیشنز دیجیے گا۔ کچھ بھی کلیئر نہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حسی اعصاب سے۔ حسی اعصاب کیا ہوتے ہیں؟ حسی اعصاب جو ہیں ان کو سینسری نروز بھی بولا جاتا ہے، ان کو ایفرنٹ نروز بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اسی کے نام ہیں۔ حسی اعصاب ہوتے کیا ہیں؟ اب ہم ان کو یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ حسی اعصاب تمام جسم کے اندرونی اور بیرونی اعضاء میں پائے جاتے ہیں۔ جو ہمارے سینسری نروز ہوتے ہیں وہ جسم کے تمام حصوں میں پائے جاتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، ٹھیک ہے۔ حسی اعصاب جو ہیں وہ اندرونی اور بیرونی اعضاء میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جلد کی جو باہر والی سائڈ ہوتی ہے اس کو ہم بیرونی اعضاء بولیں گے، ٹھیک ہے، باہر والی سائڈ پہ، اور اندرونی جسم کے اندر والی سائڈ، ٹھیک ہے۔ یہ مہیجات سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز جیسے گرم چیز کو ہاتھ لگ جانا، کسی واقعے کا رونما ہونا، یعنی کہ سینسز کے تھرو ہم جو بھی انفارمیشن لیتے ہیں وہ مہیج کہلاتی ہے، یعنی کہ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے چکھ رہے ہیں، تو وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ مہیجات ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اور ان سے ہمارا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ہم متاثر ہوتے ہیں اس سے، وہ چیزیں ہم پر افیکٹ رکھتی ہیں، اور ہر طرح کا پیغام عصبی لہروں کی صورت میں دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حسی اعصاب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر طرح کا پیغام عصبی لہروں کی صورت میں دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ عصبی لہریں دراصل الیکٹریکل ویوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹریکل چارج ہوتا ہے جو کہ ایک نیورون جو ہے وہ دوسرے نیورون تک منتقل کرتا ہے، اور یہ نیورونز جو ہوتے ہیں، اعصاب جو ہوتے ہیں، یہ گچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور یہ الیکٹریکل چارج کے تھرو جو میسج ہے اس کو دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری جلد سے گرمی، سردی، دباؤ، لمس یعنی جو چھونے کی ہماری حس ہوتی ہے، یا چبھن کا احساس حسی اعصاب کی بدولت ہی دماغ تک پہنچتا ہے، یعنی ہماری تمام جو حسی اعضاء ہیں ان سے ریلیٹڈ جو معلومات ہیں وہ دماغ تک حسی اعصاب کی بدولت جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ اسی طرح بھوک، پیاس، درد، تھکاوٹ، سردی، گرمی یا بصارت یعنی دیکھنے کی جو ہماری طاقت ہوتی ہے، بصارت اس کو بولتے ہیں، اور سماعت سننے کی طاقت سے متعلق کوئی تاثر جو ہم اندرونی یا بیرونی طور پر محسوس کرتے ہیں، ان کو دماغ تک پہنچانا حسی اعصاب کی ہی ذمہ داری ہے۔ حسی اعصاب یعنی سینسری نروز، نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہماری سینسز کے تھرو جو میسیجز ہمیں ملتے ہیں وہ ہم دماغ تک پہنچاتے ہیں حسی اعصاب کے ذریعے، یعنی حسی اعصاب جو ہیں وہ میسیج کو دماغ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حرام مغز کے ذریعے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے موٹر نروز،
ایفرنٹ نروز جن کو بولا جاتا ہے اور موٹر نروز بھی بولا جاتا ہے، دونوں اسی کے نام ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا حرکی اعصاب، یہ ہماری حرکت سے ریلیٹڈ ہے، جسمانی حرکت جو ہماری ہوتی ہے، ہمارا چلنا پھرنا، دیکھنا، کھانا پینا، ہاتھوں کا استعمال کرنا، جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں ہماری موومنٹس۔ مختلف مہیجات کے رد عمل کے طور پر دماغ جو پیغام احکامات کی صورت میں جسم کے مختلف اعضاء کو واپس بھیجتا ہے، یعنی حصے اعصاب نے تو پہلے اوپر بھیجا نا دماغ تک، اب جو حرکی اعصاب ہیں وہ دماغ کا پیغام جو ہے وہ باڈی تک واپس لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے باڈی کو لے کے آتے ہیں، تبھی حرکی نظام جو ہے وہ چلتا ہے، وہ حرکی اعصاب کی مدد سے آتا ہے۔ یوں ہمارے اعضاء وصول شدہ پیغام، یعنی کہ جو ریسیو کیا ہے دماغ سے حرکی اعصاب کی وجہ سے ہم نے پیغام، اس کے مطابق ہمارا جو رد عمل کا اظہار ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو دماغ ہمیں آرڈر دیتا ہے کرنے کے لیے، ہم وہی رد عمل جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ عضلات کو ارادی طور پر حرکت دینا بھی حرکی اعصاب کے فرائض میں شامل ہے، وہی کہ ہمارا ہاتھوں کا استعمال کرنا، پاؤں کا چلنا، زبان کا استعمال کرنا، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہماری ارادی فعل ہے، جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس کو ارادی فعل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب حرکی اعصاب جو ہیں اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ تھی جی موٹر نروز۔ اب ہے نیکسٹ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے تلازمی اعصاب یعنی ایسوسیٹیو نروز۔ ایسوسیٹیو نروز کیا مطلب ہے؟ جو ایک دوسرے کو کمبائن کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایسوسیٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، یہ وہ نروز ہے۔ تلازمی اعصاب ریڑھ کی ہڈی اور دماغ میں حسی اور حرکی اعصاب کے سروں پر واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، حسی اور حرکی اعصاب جو ہیں وہ پورے جسم میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کام جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے سر انجام پاتا ہے۔ تو تلازمی اعصاب جو ہوتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی اور دماغ میں حسی اور حرکی اعصاب کے سروں پر واقع ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے بالکل ہیڈ کے اوپر، ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ ایسوسیٹیو نروز موجود ہوتی ہیں، حسی اور حرکی دونوں اعصاب کے سروں پر، ٹھیک ہے۔ جب دماغ حسی اعصاب کی مدد سے کوئی پیغام وصول کرتا ہے، جب ہمارے سینسری نروز جو ہوتے ہیں وہ پیغام کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، دماغ جب وصول کرتا ہے ان کو، تو وہ مناسب رد عمل کے اظہار کے لیے جسم کے مخصوص عضو کو حرکی اعصاب کی مدد سے حکم بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دماغ کیا کرتا ہے کہ اس نے ریسیو کیا ہے میسج، دماغ نے حسی اعصاب کی مدد سے دماغ نے جو میسج ریسیو کیا ہے، اب اس کے رد عمل کو اس کے جواب میں جو رد عمل پیش کرنا ہے وہ دماغ آرڈر دیتا ہے ہماری حرکی اعصاب کو، ٹھیک ہے۔ حرکی اعصاب کی مدد سے جو ہے حکم بھیجتا ہے دماغ نیچے جسم کو۔ تو تلازمی اعصاب حسی اور حرکی اعصاب میں ربط پیدا کرنے کے کام آتے ہیں، یعنی کہ رابطہ قائم کرنے کے کام آتے ہیں۔ جو ایسوسیٹیو نروز ہیں وہ موٹر اور سینسری نروز کے سروں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے میں رابطہ قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں نیورونز کو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ربط یا تلازم پیدا نہ ہو تو حرکات میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ فار ایگزامپل ایک آنکھ کچھ حرکت کر رہی ہے اور دوسری آنکھ کچھ کر رہی ہے، ایک ہاتھ کوئی حرکت کر رہا ہے دوسرا ہاتھ، یعنی کہ بے ربط ہو جائے گا، ہم آہنگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا نارمل نہیں رہے گی۔ نارمل اور پرسکون حالات میں دماغ میں موجود تلازمی اعصاب کام کرتے ہیں۔ تلازمی اعصاب جو ہوتے ہیں وہ پرسکون حالت میں ہی دماغ میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہنگامی حالات میں، اب یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ جو ایسوسیٹیو نروز ہیں یا تلازمی اعصاب ہیں وہ ہنگامی حالات میں جو ہے وہ فوری رد عمل دینے کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں۔ ہنگامی حالات میں جب فوری رد عمل درکار ہو تو ریڑھ کی ہڈی میں موجود تلازمی اعصاب یہ کام سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسوسیٹیو نروز کا مین کام ہے۔ میکانزم آف نیورون نیکسٹ ہم دیکھیں گے، یہ ہمارے پاس ہے میکانزم آف نیورون۔ اب اسبانیے کی میکانیت، اسبانیوں کو درست کام کرنے کے لیے مسلسل خون کی فراہمی درکار ہوتی ہے۔ اب جو اسبانیے ہیں وہ صحیح اور درست طریقے سے کام کب کر سکتے ہیں؟ جب ان میں خون کی فراہمی جو ہے وہ پوری ہوگی، بر وقت ہوگی، اور کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوگا خون کی فراہمی میں اسبانیوں کو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی دباؤ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے کو خون کی مسلسل فراہمی میں خلل واقع ہو جائے تو اسبانیے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔
کیونکہ ان کو خون ہی نہیں پہنچ رہا، بلڈ ہی نہیں پہنچ رہا، ان کو میسج جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے، الیکٹریکل ویوز جو ہیں وہ نہیں گزر رہی ان اسبانیوں سے، اس مخصوص حصے سے، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنا کام کرنا جو ہے وہ بند کر دے گا وہ مخصوص حصہ، جبکہ خون کی فراہمی بحال ہونے پر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جسم کے کسی حصے کا دباؤ کی وجہ سے سن یا بے حس ہو جانا اس کی مثال ہے۔ اگر خون کی فراہمی لمبی عرصے تک مسلسل منقطع رہے یا ختم ہو جائے تو متعلقہ حصہ مستقل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب استغفر اللہ، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کا، ٹھیک ہے، پاؤں یا بازو جو ہے وہ بالکل ریپچر ہو جاتا ہے، بالکل جو ہے وہ کام کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی، وہ بالکل کہہ لیں کہ ایک حساب کا کیما ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیورونز ہوتے ہیں، نروز ہوتی ہیں، وہ بالکل تباہ ہو چکی ہوتی ہیں، تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے پھر خطرہ ہوتا ہے کہ خون رستا رہے گا کیونکہ زخم بھرے گا نہیں، تو پھر وہ جب خون بہتا رہے گا تو پوری باڈی سے جو ہے وہ خون کی فراہمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، خون ختم ہو جائے گا باڈی سے، اور انسان جو ہے وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ سو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، اس صورتحال سے بچنے کے لیے اس باڈی کے پارٹ کو ہی کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو زندگی ہے وہ بچائی جا سکے، کیونکہ وہ تو حصہ نکارہ ہو چکا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں۔ اگر چوٹ خون کے زیادہ بہہ جانے سے یا کسی زخم کی وجہ سے حرکی یا حصے اسبانیے ضائع ہو جائیں تو یہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے تو زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ حصے اور حرکی اسبانیے جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا کنیکشن جو ہے وہ آپس میں جڑ جاتا ہے اور اپنی درست حالت میں کام بھی کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جب زخم بھر جاتا ہے تو نارمل اپنی روٹین پہ آ جاتی ہے باڈی جو ہے۔ تو جی نیکسٹ ہم دیکھیں گے عصبی مقامات، یعنی لوکیشن آف نروز، کہ نروز جو ہیں وہ جسم کے کون کون سے حصے پہ موجود ہوتی ہیں اور پھر اسی نسبت سے ان کا جو ہے وہ نام بھی رکھا جاتا ہے جس جگہ پر وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے اعصاب چونکہ جسم کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو متعلقہ مقامات کے حوالے سے الگ الگ نام لیا جاتا ہے، یعنی کہ باڈی کے جس حصے میں اعصاب موجود ہوں گے انہیں اسی سے ریلیٹڈ ان اعصاب کو نام بھی دیا جاتا ہے، جیسے کہ نخائی اعصاب جن کو سپائنل نروز بولا جاتا ہے۔ سپائنل نروز کون سی ہوتی ہیں؟ جو ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سپائنل نروز بولا جاتا ہے، نخائی اعصاب اردو میں۔ اور کھوپڑی کے اعصاب ہیں جن کو کرینیل نروز بولا جاتا ہے، یعنی کہ کھوپڑی سے جو جڑی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ سے جو جڑی ہوتی ہیں اعصاب، ان کو کھوپڑی کے اعصاب بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جگہ، اپنی لوکیشن کے حساب سے ان کو نام دیا جاتا ہے۔ تو جی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عصبی مقامات میں نخائی اعصاب جن کو سپائنل نروز بولا جاتا ہے، وہ حصی اور حرکی اعصاب جو نخاع یا حرام مغز جس کو سپائنل کارڈ بولا جاتا ہے، یہ دونوں ایک ہی نام ہے، نخاع اور حرام مغز ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے، سپائنل کارڈ سے منسلک ہوں، نخائی اعصاب کہلاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں حصی اور حرکی اعصاب کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ اعصاب جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات براہ راست دماغ تک نہیں پہنچاتے بلکہ حصی اعصاب ان احساسات کو حرام مغز کی معرفت دماغ تک لے جاتے، معرفت یعنی اس کی مدد کے ساتھ، حرام مغز کی مدد سے دماغ تک پیغام کو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح دماغ سے ملنے والے احکامات جو واپس دماغ بھیجتا ہے حرکی اعصاب کے تھرو، اس کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح دماغ سے ملنے والے احکامات حرکی اعصاب سے پہلے حرام مغز تک آتے ہیں اور پھر وہاں سے جسم کے متعلقہ حصوں تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ دماغ جو ہے وہ احکامات بھیجتا ہے حرکی اعصاب کو اور پھر حرام مغز تک وہ پیغام جو ہے وہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے جسم کے متعلقہ حصوں تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اینڈ پہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا رسپانس دماغ نے دینے کے لیے حکم دیا ہے تو وہ رسپانس جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب نخائی اعصاب جو ہوتے ہیں اس کے کل 31 جوڑے ہیں۔ نخائی اعصاب یعنی سپائنل جو ہمارے نروز ہوتے ہیں اس کے کل کتنے جوڑے ہیں؟ 31۔ ہر جوڑا حصی اور حرکی اعصاب پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ جسم میں جہاں حصی اعصاب ہیں وہاں حرکی اعصاب بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کٹھے موجود ہوتے ہیں۔ حصی اعصاب جسم کے مختلف حصوں سے آ کر ریڑھ کی ہڈی یعنی ورٹیبرل کالم کے پچھلی طرف سے حرام مغز میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو حصی اعصاب ہے وہ ریڑھ کی پچھلی طرف سے جو ہے وہ حرام مغز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر حرام مغز سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچتے ہیں، جبکہ
حرکی اعصاب دماغ سے ریڑھ کی ہڈی میں موجود ہرا مغز کی طرف آتے ہیں اور پھر ریڑھ کی ہڈی کے اگلی طرف سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو وہ بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ حسی اعصاب ریڑھ کی ہڈی کی پچھلی طرف سے حرام مغز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر حرام مغز سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دماغ تک پیغام پہنچانے کا کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کے داخل ہونے کا بتایا گیا ہے کہ حسی اعصاب جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں ریڑھ کی پچھلی حصے سے، اور جو حرکی اعصاب ہیں وہ دماغ سے ریڑھ کی ہڈی میں موجود حرام مغز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیغام نیچے لے کے آنا ہوتا ہے، اس لیے جو حرکی اعصاب ہیں وہ حرام مغز کی طرف آتے ہیں اور پھر ریڑھ کی ہڈی کے اگلی طرف سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ جائے، ریڑھ کی ہڈی کے مہرے اپنی جگہ سے ہل جائیں یا کوئی اور خرابی پیدا ہو جائے تو فرد کا متاثرہ مقام سے نیچے والا جسم کا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ارادی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا. نیکسٹ نمبر 2 پوائنٹ ہے ہمارے پاس کھوپڑی کے اعصاب، کرینیل نروز جس کو بولا جاتا ہے. اب ہم اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. کھوپڑی کے اعصاب یعنی کرینیل نروز. کھوپڑی کے اعصاب کو کاسہ سر کے اعصاب بھی کہا جاتا ہے. اب یہ بھی چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ ایک چیز کے 2-3 نام ہوتے ہیں ایک پوائنٹ کے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پیپر میں کوئی سا بھی نام لے کے جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہر قسم کا نام جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. کھوپڑی کے اعصاب کو کیا کیا کہتے ہیں؟ کھوپڑی کے اعصاب کو ہم کاسہ سر کے اعصاب بھی بولتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ کسی نام سے بھی آپ کو کویشچن دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے. یہ اعصاب براہ راست دماغ سے کنٹرول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کھوپڑی کے اعصاب ہیں، ظاہر سی بات ہے کھوپڑی کے اعصاب ہیں تو براہ راست دماغ سے ہی کنٹرول ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے، دماغ ہی ان کو کنٹرول کرتا ہے. ان اعصاب کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں سے حسی اور حرکی پیغام لانے اور لے جانے میں حرام مغز یا نخاع کوئی مداخلت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ براہ راست دماغ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، تو اس میں حسی اور حرکی پیغام لے جانے والے حرام مغز یا نخاع کوئی مداخلت جو ہے وہ اس میں نہیں کرتا. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کھوپڑی کے اعصاب دماغ سے ہی شروع ہوتے ہیں اور براہ راست آنکھ، ناک، کان، زبان، چہرے، گردن، جگر، دل، معدہ، نظام تنفس اور نظام تک چلے جاتے ہیں. کھوپڑی کے اعصاب حسی اور حرکی اعصاب کے 12 جوڑوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، حسی کھوپڑی کے اعصاب جو ہیں وہ اس کے 12 جوڑے ہیں. ٹھیک ہے، جو دماغ سے جڑے ہوتے ہیں. یہ 12 جوڑے سونگھنے کے وظائف، بصارت کے افعال یعنی دیکھنے کے افعال جو ہوتے ہیں، آنکھ کے ڈھیلے کی حرکات، چہرے کے تاثرات، جبڑے کی حرکات، چبانے، نگلنے اور اگلنے کے افعال، زبان کی حرکات اور ذائقے سے متعلق احساسات، اندرونی کان کی سماعت سے متعلقہ وظائف، دل کی دھڑکن، جگر کے افعال، خوراک کی نالی، نظام تنفس، نظام ہضم اور فضلات کے اخراج سے متعلقہ وظائف، کان کے بیرونی حصے کے افعال، گردن کے پٹھوں کی حرکات اور بدن کا متوازن رکھنے سے متعلق ہیں. کھوپڑی کے اعصاب درج بالا اعضاء سے متعلقہ حسی اور حرکی افعال سر انجام دینے کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ تمام بڑے بڑے کام جو ہے وہ کرینیل نروز جو ہے وہ سر انجام دیتی ہیں. اب اس کی جو پکچر ہے وہ میں آپ کو ایک بار آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس پکچر کی جو وضاحت ہے وہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ جلدی اعضاء جو ہوتے ہیں وہ حسی اعصاب باہر سے وصول کرتے ہیں سگنلز کو یا مہیج کو باہر سے وصول کرتے ہیں، اور پھر حسی اعصاب جو ہیں باہر سے ان کو ریسیو کر کے اندر کی طرف لے کر آتے ہیں اور پھر یہ داخل ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے پچھلے طرف سے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا جو پچھلی طرف سے اس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر حرام مغز سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد جو حرکی اعصاب دماغ سے نیچے کی طرف آتے ہیں حرام مغز سے ہوتے ہوئے اگلی سائڈ سے، ٹھیک ہے، باہر کو نکل جاتے ہیں، جو کہ اعصاب پھر جو ہمارے جو پٹھے ہیں ان میں جا کر پیغام کو یہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دماغ پیغام بھیجتا ہے حرکی اعصاب کے تھرو وہ پٹھوں میں جا کر پورے جسم میں جا کر پھیلا دیتے ہیں اس پیغام کو. ٹھیک ہے جی، تلازمی اعصاب کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ تلازمی اعصاب کیا کام کرتے ہیں. تلازمی اعصاب جو ہیں وہ حسی اور حرکی جو اعصاب ہیں ان کے سروں پر موجود ہوتے ہیں، ہنگامی حالات میں جو ہے وہ رسپانس دینے میں کام آتے ہیں. کیا جی، یہ تو جی پکٹوریل اس کی وضاحت تھوڑی سی، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد ہم نرو امپلس جو ہے وہ پڑھیں گے. عصبی لہر کسے کہا جاتا ہے؟